السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا، والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا المجتبی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قابل احترام طلبہ اعظام، سامعین مکرمین، بزرگوں، نوجوانوں، آج کی اس بابرکت مجلس میں جو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ دل کے حوالے سے ہے۔ دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ پورے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام دل کا رکھا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب تک یہ دھڑکتا ہے تو زندگی ہے، جب اس کی دھڑکنیں بند ہوتی ہیں تو انسان زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کو بڑا مقام دیا ہے، اور اس دل کے معاملات کا محاسبہ بھی ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بلا شبہ یہ کان، یہ آنکھ، یہ دل، سب کے بارے میں اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے تم دل کی کیا کیفیت لے کے آئے ہو۔ قیامت کے دن کی نجات اس دل کے صحیح ہونے پر مرکوز ہے۔ یہ دل صحیح ہوا تو آخرت میں نجات ہے، دل صحیح نہ ہوا تو آخرت کی نجات ہماری رک جائے گی، اللہ کے ہاں یہ ہماری نجات کا سبب نہیں بن پائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وہ شخص کامیاب ہے جو صحیح سالم دل لے کے آئے گا۔ سالم دل کیا ہوتا ہے؟ بیماریوں سے پاک دل۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تربیت و ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح سائر جسد، وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، وہ دل خراب ہوا تو سارا جسم ہی خراب ہو کے رہ گیا۔ ان باتوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دل کی کیا حیثیت اور مقام ہے، کہ اس کی خرابی پر سمجھ لیں کہ سارا جسم ہی خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ یہ رنگ کا کالا ہے، سفید ہے، گورا ہے، کس رنگ میں ہے انسان، قداور ہے، موٹا ہے، توانا ہے، پتلا ہے، کیسے ہے، عرب کا ہے، عجم کا ہے، زمین پہ ہے، دریا میں ہے، صحرا میں ہے، کہاں ہے؟ اللہ یہ نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں کہ اس بندے کا دل کیسا ہے، اعمال کیسے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو پرکھنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں کی زمین کیسی، ہمارے دلوں کا معاملہ کیسا ہے، ہمارے دلوں میں کیا چیز بستی ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرات، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلقہ اور اپنے صحابہ کے متعلقہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کے دلوں پہ اپنی نگاہ کو ڈالا تو سب سے بہترین دل اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ دل کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس دل میں اللہ نے اپنی محبت کو بھر دیا، اپنی معرفت کو بھر دیا، اپنی پہچان کو بھرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ دل چن کے اللہ نے اپنی آخری کلام قرآن مجید کو ان کے قلب اطہر پہ نازل فرما کے اللہ نے سمجھا دیا
کہ جتنا پاکیزہ دل ہوتا ہے رب کو اتنا پسند ہوتا ہے. پوری کائنات میں حبیب اللہ کا مقام اور اللہ کے خلیل ہونے میں ایک خاص مقام حاصل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ کائنات میں کسی اور شخص کا نہیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پوری کائنات کے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ دل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری نگاہ ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل اللہ کو پسند آئے. ان کو نبی کی رفاقت کے لیے چنا اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ دل اتنے پسند ہیں وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان ان دلوں میں خوبصورت بنا دیا ہے. تو اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ دل کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ وقت قلیل ہے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی باتوں سے کم از کم ہم یہ بات تو سمجھ سکتے ہیں کہ دل کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ دل ایک اہم ترین چیز ہے. یہ صحیح سالم کل قیامت کے دن آئے گا تو اللہ نجات دیں گے. اگر یہ دل سالم نہ ہوا تو کل قیامت کے دن انسان کی نجات نہیں ہوگی. اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. رمضان ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تزکیے کے لیے آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیے کے لیے آئے تھے اور یہ تزکیہ دل کا تزکیہ ہے. جب انسان کا دل پاک ہوتا ہے تو نگاہیں پاک ہوتی ہیں، کان پاک ہوتے ہیں، انسان کی زبان پاک ہوتی ہے، سارے اعضاء پاکیزہ ہوتے ہیں. اگر دل پاکیزہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی پاکیزہ نہیں ہوتا. تو آج ہم رمضان کی اس پہلی اتوار کے پروگرام میں پوری زندگی کے لیے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا ہے، بیماریوں سے پاک کرنا ہے، اس دل کو سالم دل بنانا ہے. اس دل میں ہم نے کیا لے کے آنا ہے، یہ دل کس لیے بنا ہے، آئیں ہم غور کرتے ہیں. حقیقی بات ہے کہ اگر ہم اس رمضان میں صرف یہ بات فوکس کر لیں اور طے کر لیں کہ ہم نے رمضان میں اپنا ورد و وظیفہ یہ بنانا کہ دل پاک کرنا ہے اپنا، اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیں ہمارا رمضان قیمتی بن گیا. یہ دل اللہ نے کیوں بنایا؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کا دل اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے. رب نے ہمیں وجود بخشا ہے، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے وجود کا مرکزی حصہ دل ہے. اللہ نے دل بنایا کیوں ہے؟ دلائل پہ غور کرتے ہوئے، قرآن مجید کی آیات کو لا کے، احکام شرعیہ کو دیکھ کر امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ایک انسان کا دل بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس دل میں رب کی معرفت آ جائے، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے. اور ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں دل میں اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، اس کے دل میں اللہ کی پہچان پیدا نہیں ہوئی، اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈر اور تقوی نہیں آیا، اس کے دل میں اللہ کی امید پیدا نہیں ہوئی، اس پہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک صفات کا ایک بہت بڑا سلسلہ اللہ نے اپنے اسماء میں پرو کے رکھ دیا ہے، اس کی معرفت نہیں ہوئی، تو انسان نے اپنے دل سے کام ہی نہیں لیا. ہم نے دیکھنا کہ یہ دل اللہ کی معرفت کے لیے ہے. یہ دل ماں باپ سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، خاندان سے بڑھ کے، قوم قبیلے سے بڑھ کر، دنیا کے اسباب تجارت سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مرکز ہے. اس دل میں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے. یہ دل آخرت کی فکر کا مرکز ہے. اس دل میں دنیا غالب نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ایک احساس اور فکر آنی چاہیے. یہ اللہ نے دل اس لیے بنایا ہے. اس دل میں اہل ایمان کی محبت ہو، اس دل میں اللہ کی کلام قرآن کی محبت ہو،
اہل قرآن کی محبت ہو، دین کے طلبہ، خدام، اللہ کے دین کے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کی محبت اس لیے ہو کہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، یہ رب کے نوکر ہیں، یہ دل محبتوں کا مرکز بنے۔ اللہ کو سب سے پسندیدہ دل کون سا ہے؟ جس دل میں لوگوں کے لیے نرم رویے ہوتے ہیں، وہ دل اللہ کو پسند ہے۔ جس دل میں سختیاں ہوں، جس دل میں کدورتیں ہوں، جس دل میں نفرتیں ہوں، جس دل میں حسد ہو، کینے اور بغض بھرے ہوں، اور انسان کے دل میں نفاق، بدعات کا دل دادا اور شرک کی محبت چھائی ہو، وہ دل بیمار دل ہے۔ یہ ساری بیماریاں ہیں انسان کے دل کی۔ جو انسان ان بیماریوں میں الجھا ہوا ہے وہ آدمی ناکام ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اور اس زمین پہ کتنے روزے دار ایسے ہیں، کتنے نمازی ایسے ہیں، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون۔ جب آپ اللہ کی بات کریں، ایک اللہ کی، آپ کہیں کائنات میں داتا اور کوئی نہیں، ایک اللہ ہے، آپ کہیں مشکل کشا ایک اللہ ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا ایک اللہ ہے، تو لوگ جھگڑتے ہیں، ان کا دل سکڑتے ہیں، تنگی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بیمار دل ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی توحید کا ولولہ اور اللہ کی توحید کی معرفت نہیں، جس آدمی کے دل میں سنت کی محبت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شریعت اور آپ کے احکامات کی تابعداری کا دم نہیں ہے، وہ دل بیمار دل ہے۔ جس دل میں منافقت ہے وہ بیمار دل ہے۔ پھر آپس میں تعلقات منقطع، نفرتیں اور دشمنیاں پال کر اگر روزے رکھے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں یہ روزے بھی ناکام، یہ دل بھی ناکام، اعمال بھی ناکام، انسان کا وجود ہی اللہ کو پسند نہیں۔ جب دل خراب ہوا، اذا فسد سائر عملی، سارے عمل خراب ہو کے رہ جائیں گے۔ یہ دل خراب کیوں ہوتے ہیں؟ دلوں کی خرابی میں ایک بہت بڑی چیز دل کی سختی ہے۔ جب دل سخت ہو جائے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر دل اتنے سخت ہوئے کہ پتھر ہو گئے، یا پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ دل جو سخت ہو جائے یہ بد نصیب دل ہے کہ جس دل پہ قرآن اثر نہیں کرتا، جس دل پہ حدیث اثر نہیں کرتی، جس دل پہ وعظ اثر نہیں کرتا، جس دل پہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی کلام اثر نہیں کرتی، کتنا بد نصیب دل ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے دل میں نرمی آتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اس پہ اثر ہی نہیں، پورا قرآن سن جاتا ہے، زمین دل کی آبادی نہیں ہوتی، رب کا ڈر بھی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی امید پیدا نہیں ہوتی، کوئی فکر غم ہی نہیں ہوا اس کو، کوئی آخرت کی یاد ہی نہیں آئی، قرآن سمجھ کے سن کے لرزا ہی نہیں، اس کی کیفیت ہی نہیں بدلی، کوئی آنسو کا قطرہ نہیں، کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کا ارادہ نہیں، پورا قرآن سننے کے بعد بھی جس کے دل پہ اثر نہیں ہے، خطبہ سنتے ہیں، وعظ سنتے ہیں، پیغام سنتے ہیں، اللہ کی شریعت کی بات سنتے ہیں، ادھر مسجد سے نکلتے ہیں جیسے پہلے تھے ویسے بعد میں کوئی واضح اثر نہیں کرتا۔ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کہ کیا ہمارے دل زندہ دل نہیں ہیں کہ جن پہ قرآن اثر کرنا چاہیے تھا، رسول اللہ کی حدیث اثر کرنا چاہیے تھی، واعظ نصیحت اثر کرتا، لیکن اگر نہیں اثر کر رہا تو یہ ہمارے دلوں کی سختی ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابعد الناس الی اللہ القلب القاسی، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ رحمت سے دور شخص وہ ہے کہ جس کا دل سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے سخت دل پسند نہیں ہے۔ یہ دلوں کی بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ آئیے اس کے اسباب پہ اختصار سے غور کریں اور 2-3-4 علاج سنیں اور بات کو سمیٹیں۔ پوری زندگی کا یہ سبق یاد کر لیں کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی شریعت کے تابع کرنا ہے۔ اگر آج ہم نے یہ بات سمجھ لی اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا
اور اپنے دلوں کا تزکیہ اور اس کو پاک کر لیا تو واللہ ہم کامیاب ہیں. ہم اللہ سے بڑی امید کریں گے کہ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا. شیطان کو اپنے پاس جگہ نہ دیں. شیطان دلوں میں قدورتیں ڈالتا ہے، نفرتیں ڈالتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ بھائیوں نے کوفے میں پھینکا، سامنے کھڑے ہو کر چور بھی قرار دے دیا، اور بہت کچھ کرنے کی کوشش کی. لیکن سارے معاملات کے بعد جب خاندان آیا تو کیا کہا؟ بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ سارا شیطان نے کروایا ہے، لہذا یہ سارے آپس میں نفرتیں، دلوں میں اختلافات ڈالنے کا سبب شیطان ہے. اگر کوئی آدمی آج بھی اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، کسی مسلمان سے ناراض ہے تو وہ سمجھ لے کہ شیطان اس پہ اثر کر گیا ہے، اور جو اس دشمنی کو پالتا ہے وہ شیطان کا اعلی کار بنا ہوا ہے. اور جس آدمی نے اپنے دل کو شیطان کے حوالے کر دیا اس کا دل کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے آئیں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے فیصلہ کریں کہ ہم نے رب کی بات کو جگہ دینی ہے یا شیطان کے کہنے پہ نفرتیں پالنی ہے. جس دل میں قدورتیں، بغض، نفرتیں بھری ہوں، اللہ اس کے اعمال صالحہ بھی قبول نہیں کرتے ہیں، روزے قبول نہیں ہوتے. دلوں کی اصلاح کیجئے. بہت زیادہ گفتگو نہ کیا کریں. یہاں بیٹھے سیاست کی باتیں، وہاں بیٹھے اس کے پر تبصرے، غیبتیں، چغلیاں، اور ہماری مجلسوں میں باتیں دنیا 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 کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب. بہت زیادہ باتیں نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے. اگر آدمی قرآن سے ہٹ کر، اللہ کے ذکر سے ہٹ کے دنیاوی باتیں بہت کرتا ہے تو یہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. ہم طے کریں کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے. جس زبان سے اللہ کا ذکر ہو وہ کامیاب ہے. جس دل میں اللہ کی یاد بسے وہ کامیاب ہے. تو دنیاوی باتیں انسان کے دل کو سخت کرتی ہیں. انسان پہ دنیا کی جب محبت غالب آ جائے، دنیا کی مال کی محبت غالب آ جائے تو پھر دلوں میں قدورتیں، نفرتیں آتی ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ وراثت پہ سگے بھائی جھگڑتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، قتل و غارت کرتے ہوئے دیکھے ہیں. دنیا کے مال پہ بہنوں کے دروازے بند کرتے ہوئے نمازیوں کو دیکھا ہے. دنیا کے مال پہ اچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے دو نمازیوں کو جھگڑتے دیکھا ہے. یہ دنیا کا مال کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آج ہے کل نہیں. جس مال کا فنا ہی فنا ہے اس مال کی محبت غالب کر کے آدمی دنیا کے مال کی وجہ سے آپس میں تعلقات منقطع کر دے. یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. عقل یہ ہے کہ دنیا کا مال اپنی جگہ پہ کبھی نعمت بھی ہوتا ہے، کبھی زحمت بھی ہوتا ہے. ہم اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے دل میں کبھی نفرتیں اور قدورتیں نہ آنے دیں، یہ ہماری کامیابی ہے. حضرات، انسان کے دل میں بہت سی بیماریاں جگہ پکڑتی ہیں، بہت سے اسباب ہیں، لیکن صرف میں 5-6 منٹ میں علاج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی میں کیا کریں کہ ہمارے دل ایسے ہو جائیں کہ اللہ کو ہمارے دل پسند آ جائیں. اور جس کا دل اللہ کو پسند آ جائے وہ دل کتنا عظیم دل ہے کہ جس میں اللہ کی محبت چھائی ہو. اس دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی جائے. جس کا دل قرآن سے لگے، جس کا دل مسجد میں لگے، جس کا دل اہل ایمان کی مجلس میں لگے، وہ علماء کے پاس بیٹھے، وہ ان طلباء میں بیٹھ کر عزت محسوس کرے. وہ دل غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ عزت محسوس کرے کہ بڑے بڑے محلات اور بادشاہوں کے پاس بیٹھ کے اس کو وہ سکون نہ ملے. جس دل میں اللہ کے قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، وہ قیام کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیے اور اللہ کی محبت میں مرے، وہ عظیم آدمی ہے. یہ دل کیسے ایسا ہو جائے گا؟ آئیے اس کے لیے کچھ کرنے کی بات ہے. سب سے پہلی بات، اللہ سے دعا کریں.
یہ دعا مومن کے لیے بڑی عظیم چیز ہے۔ آپ نے ابتدا میں یہ بات سنی کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ دل کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اتنا عظیم دل ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی وثبت حجتی وسدد لسانی وحد قلبی وصل سقیمت صدری، اور ایک لفظ وَأَجِبْ دعوتی، آپ ان کلمات سے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں دو الفاظ کیا ہیں؟ وحد قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت پہ قائم رکھنا، وصل السقیمت صدری، اللہ میرے دل کی ساری میل کچیل کھینچ دے۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا جن کے دل کو کائنات کے رب نے پرکھ کے بتا دیا کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ دل نبی کا ہے، جس پیغمبر نے کہا تھا انا اتقاکم للہ عز و جل، سب سے زیادہ جس کے دل میں رب کا ڈر اور تقوی ہے وہ میرا دل ہے، جس دل میں اللہ کی محبت پہ وسط ہو چکی تھی، پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ وحد قلبی، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے دل کو ہدایت دیے رکھنا اور میرے دل کی میل کچیل کو دور فرما دے۔ تھوڑے تھوڑے بھائی آگے ہو جائیں، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، بس 2-3 منٹ کی بات ہے، آگے ہو جائیں سارے بھائی، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو سب سے پہلے دعا کی بات اللہ نے مومنوں کی دعا بتائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، رب سے دعا کرنی ہے۔ تو آج سے آپ اپنی دعا یہ طے کر لیں، جہاں میں نے رمضان میں رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں، تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں رب سے بہت کچھ مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، میں نے اللہ سے کہنا ہے مولا اپنی رحمت سے میرے دل کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے، میرے دل کی ہر میل کچیل کو اتار کے اللہ دل ایسا کر دے کہ میرا دل ہر حالت میں تجھے پسند آ جائے، میں سوؤں تو میرا دل تجھے پسند ہو، میں جاگوں تو میرا دل تجھے پسند ہو، ہر حالت میں ہمارا دل اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے توبہ کریں، دل پہ زنگ لگتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سیاہ نقطے لگتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ رب کی رحمت دیکھیں، اذا تاب سقل قلب، جب انسان توبہ کرتا ہے نا کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دے، آپ رب سے معافی مانگتے، اللہ کہتے ہیں گناہ کر کے آیا ہے، توبہ کی ہے، دیکھ میری رحمت کو، جس طرح کسی چیز کو پالش کر کے نکل کر دیا جاتا ہے، ہم نے تیرے دل کو نکل کر کے ہم نے پکیزہ اور صاف کر دیا ہے۔ توبہ کے نتیجے میں یہ دل نکل ہو جاتا ہے، پالش ہوتا ہے، چمکتا ہے، سفید ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دلوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب قرآن پڑھا جاتا ہے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہم نے صرف یہ سمجھا کہ شاید ایک تسبیح کر لیں یہی ذکر ہوتا ہے، نہیں، صبح کے اذکار کریں، شام کے اذکار کریں، نمازوں کے بعد کے اذکار کریں، دکان پہ بیٹھے اذکار کریں، کام کرتے ہوئے اذکار کریں۔ ایک آدمی نان لگاتا تھا، روٹی پکاتا تھا، 500 مرتبہ استغفار کرتا تھا، کہتا رب نے مجھے اس ذکر کی ضرورت میں نے رب سے جو مانگا اللہ نے عطا کر دیا، کبھی میری کوئی مراد رہی نہیں۔ جب انسان ذکر کرتا ہے اللہ دلوں کی مرادیں بھی پوری کرتا ہے، اللہ دلوں کو پکیزہ بھی کر دیتا ہے۔ حضرات سنیے، بہت سی باتوں میں سے آخری حدیث پر اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کیونکہ وقت قلیل ہے، صرف 4 منٹ باقی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے نبی کو ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے تزکیے کے لیے بھیجا، اور آپ نے دلوں پر اثر انداز ہو کے دلوں کی اصلاح کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد میں حدیث لائے ہیں، رسول مکرم علیہ تحیۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، 3 باتیں جس مومن میں آ جائیں اللہ اس کے دل کو کینوں سے پاک کر دیتا ہے۔ 3 باتیں، سب سے پہلی بات اخلاص العمل للہ عز و جل،
جو عمل بھی کریں خالص اللہ کے لیے کریں. عمل کس کے لیے کرنا ہے؟ بس زندگی میں نا ہر عمل سے پہلے ایک مرتبہ دل کو ٹٹول لیا کریں، میں نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں. میں اگر جنازے پہ آیا ہوں تو کسی کو منہ دکھانے کے لیے آیا ہوں یا اللہ کے لیے جنازے میں آیا ہوں. لوگ یقین کریں فرضی نماز باہر کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جنازہ ہوتا ہے، فرضی نماز نہیں پڑھتے، جنازے کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. وہ آدمی کس لیے آیا؟ اس رب نے فرض نماز کی تھی وہ پڑھی نہیں تو مسجد میں آ گئے. یہ خالص عمل نہیں ہے. ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کے لیے عمل یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. بڑی بڑی افطاریاں لوگ کرواتے ہیں، نام کماتے ہیں، نہیں. آپ نے ہر عمل اللہ کے لیے کرنا، میرا اللہ راضی ہو. جس بندے میں اخلاص آ جائے شیطان کا وار بھی نہیں چلتا. اور یہ اخلاص دل کی دولت ہے، یہ دل کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اخلاص کی دولت دے دے. یہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے مانگے اللہ اخلاص دے. جس دل میں اخلاص آ گیا اس میں حسد، کینے، بغض، اللہ تعالیٰ نفرتیں مٹا کے اس دل کو اپنی محبت سے آباد کر دیتے ہیں. اخلاص پیدا کریں. دوسری بات آپ نے فرمایا وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ، خیر خواہی کے جذبے پیدا کریں. ہم تبصرے کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں. کوئی مسجد کا امام ہو، خطیب ہو، والی امر ہو، کوئی کمیٹی کا آدمی ذمہ دار ہو، بڑا آدمی ہو، حاکم ہو، جگہ جگہ تبصرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس میں کوتاہی ہے اس کے پاس جائیں. جرم میرا ہے، غلطی میری ہے، آپ بازار میں میرے تذکرے کرتے رہیں گے، میری کیا اصلاح ہوگی؟ کمزوری امام میں ہے، آپ مجلسوں میں اس کو بدنام کرتے رہیں گے، کیا اصلاح ہوگی؟ جب انسان لوگوں کے سامنے خاندان کے تبصرے، بیوی کے تبصرے، بھائیوں کے تبصرے لوگوں کی مجلسوں میں لے جاتا ہے پھر یہ دل خراب ہوتے ہیں. اگر آپ کی بیوی کا مسئلہ اس کی اصلاح کریں، باپ کا مسئلہ اس کی گھر میں اصلاح کریں، بھائیوں کا مسئلہ آپس میں طے کریں، ایک دوسرے کی آپس میں اصلاح کریں گے اللہ دل پاکیزہ کرتے ہیں. اگر لوگوں کے لیے تبصرے کریں گے پھر دل پاکیزہ نہیں ہوتے. اور آخری بات، کتاب و سنت کو لازم پکڑ لیں. لزوم و جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑیں. اگر ہم نے کتاب و سنت کو تھام لیا تو اللہ دلوں کو آباد کر دیں گے. جن کے دل اچھے جنت ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ ان کو جنتیں دیتا ہے. محترم بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزہ کر دے. آج کا یہ سبق ساری زندگی نہ بھولیں. ہم نے سب سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. یہ دل اصلاح وزیر ہو گیا تو آخرت کامیاب ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ یہ افطاری کا وقت قریب ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم تیری جنت کے سوالی ہیں، اللہ بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما. اللہ رمضان کے جو دن گزر چکے وہ بھی قبول فرما. اللہ آنے والے دنوں کو بھی قبول فرما لے. مولا زندگی میں بہت سے رمضان کرنا اور ہر رمضان کو رمضان مقبول بنا دے. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ اپنی رحمت سے جو بھی یہ تیرے دین کا کام کرنے والے علماء، طلباء، فضلاء، خدام سب کی مغفرت فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.